ممبر پاک پر جلوہ علماء ذوی الاحترام، داعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظ قراء، طالبان علوم نبویہ، موضع دیا گڑھ اور قرب و جوار سے چل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک سعادت جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارے بھائی، گھڑی ہی میں 12 بجے ہیں، آپ کے چہرے پر نہ بجے ورنہ پھر مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ پھر سے ایک مرتبہ سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وتر ویحب الوتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ایسا کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نشیط ہو جائیں۔ جس کو جانا ہے چپکے سے پیچھے سے جا بھی سکتا ہے، اور جس کے سامنے کرسیاں خالی ہیں وہ آگے کی کرسی پوری کر لیں۔ ماشاءاللہ پیچھے جاتے ہوئے بہتوں کو دیکھا، لیکن پیچھے سے آگے آتے ہوئے وہ بہت کم دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ اس میں، اور ادھر والے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جیسے پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے ویسے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 12 بجے تک مجمع اتنے سلامت ہو، کم ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، اور تعجب خیز بھی ہے کہ آج جس محفل میں ہم سب شریک سعادت ہیں، اس کو بڑوں نے نہیں منایا ہے، اس میں محنت بچوں نے کی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور جذبہ عطا فرمائے، اور بالخصوص مولا علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائے، اور کربلا والا کا صدقہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وفقنا المشارکۃ لهذه الحلقة الميلادية ونورها ببرقة العلوم النبوية وزينها بحضور علمائنا وخطبائنا وشورائنا الأجلة، والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية، وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من متى كنت نبيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية أخرى: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اپنے آقائے نامدار مدنی تاجدار
دونوں عالم کے غمگسار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں. سر شام سے اب تک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک سعادت ہیں، اور اس سے زیادہ لائق مبارکباد ہیں یہ وہ نوجوان کمیٹی، میں نے بھی نوجوان کہہ دیا، اتباع کرتے ہوئے، چونکہ اب یہ نوجوانی کی بو اور اس دہلیز پر پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے اور مولا تعالیٰ ایمان اور ایقان کا جذبہ عطا فرمائے. ہتھیا گڑھ کے نام سے ایک نام اور بھی متصل ہے، بھرپوروا. ملی پور والے چلے گئے لیکن نام تو سلامت ہے، کیا نام لے کر چلے گئے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نام بچانے کے لیے. بھائی کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی اگر ملی پور کا ہو تو ہاتھ دیکھا بھائی، نام بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے. ناظم صاحب آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلے ٹھیک ہے. وہ جانے کا مطلب اکثریت کا چلے ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے. بڑے جوش انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے اس جگہ دارالعلوم اہل سنت خادم الاسلام غریب نواز ہتھیا گڑھ میں پہلی مرتبہ شریک سعادت ہوں. میں نہیں جانتا کہ آپ مجھے کتنا جانتے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کو کتنا جانتا ہوں. علاقہ بڑا حساس ہے، سنیت کے حوالے سے پختہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کو بالخصوص مسلکی اعلیٰ حضرت پر پوری زندگی قائم و دائم رکھے. بڑی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا، پورے علاقے کا آ کر یکجا اکٹھا ہونا. اور ویسے بھی یہ پروگرام آج کا نہیں ہے، کئی سالوں سے مسلسل چلتا آ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے منا رہے ہیں، رچا رہے ہیں. دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ایسے ہی رچاتے رہیں، بساتے رہیں اور بستے رہیں. مولا تعالیٰ سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے. ایک بڑی عظیم شخصیت، وقار درسگاہ، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، ماہر لسانیات، فضیلت العلامہ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ سعدی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ آپ بھی تشریف فرما ہے. نام بہت ہے، پہلی مرتبہ آیا ہوں، نام چھوٹ جائے یا نہ کہہ پاؤں گا تو میں معذرت چاہتا ہوں. ویسے میں نے پوسٹر دیکھا ہے، بہت ساروں کا نام ہے، اور اگر نام لیا جائے گا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ناخوش بھی ہو. سب کے سب تشریف فرما ہے، اور سب کا مقصد پیارے مصطفیٰ کی محفل میں حاضری ہے. بس یہ حاضری قبول ہو جائے، قسم خدا کی یہ نام وام سے کچھ ہونے جانے والا نہیں. یہ حاضری قبول ہو جائے تو ممبر پاک پر بیٹھ کر پڑے گی عزم و حوصلے اور ایمان و ایذان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کل میدان قیامت میں یہی سبب بنے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. میں چونکہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، میں ایک شعر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بھی جانا ہے
پہچانا ہے، کچھ دیکھا ہے، سنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے بڑے ماننے جاننے والے ہیں آپ لوگ۔ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ ظاہراً مانتے ہیں یا باطناً مانتے ہیں، شکلی طور پہ مسلک اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں یا معنوی طور پہ جانتے ہیں۔ دونوں دو چیزیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ایک شکلاً ہوتا ہے، ایک معنویاً ہوتا ہے، ایک ظاہری اعتبار سے، ایک باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے آپ صرف نام لیں اور نام ہی تک محدود رہیں۔ ایک ہوتا ہے نام بھی وہی ہو اور کام بھی وہی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اعلیٰ حضرت سرکار کا صرف ایک شعر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی آیا ہے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے اور ہمیں سے یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ قاری نظام الدین صاحب، میں نام نہیں بھول سکتا قاری نظام الدین صاحب کا، لفظ نظام الدین ہاں میری نسبت سے جڑا ہوا ہے، حکومت سے جڑا ہوا ہے۔ تو علامہ عزیز الرحمان صاحب قبلہ علاقے کی مشہور مولانا عبدالرحمان صاحب قبلہ ہمارے سیجن ساتھی تشریف فرما، ان سے بھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں سماعت کیا ہوگا۔ جو حقیقت ہے، میں ایک شعر اعلیٰ حضرت سرکار کا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ چار چیزیں ہوئی، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب یہ شعر مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ ہتھیا گڑھ، بھرپوروا اور ملی پور اور ٹربو جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، محمود پور سے بھی کچھ لوگ چل کر کے آئے ہوئے، اور علاقے سے نامعلوم کہاں کہاں سے چل کر کے لوگ آئے ہوئے۔ ہمارے علاقے میں وہ چلتے چلے آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے مرشدی حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ تو میں یہ شعر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس میں سمجھنا کیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہتھیا گڑھ والوں مجھے بتاؤ، اس میں دو چیزیں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ تو آخر تو ہم سمجھتے ہیں، آخر تو ہم سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش لگانا پڑے گا تشریف لے کر کے آئے۔ سب کے آخر میں نبوت پر مہر لگانے کی، ختم نبوت بن کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لائے، اور اس تشریف لانے کی خوشی کو ہم اتنا مناتے ہیں جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ ابھی حضرت علامہ غلام غوث صافی تنویری صاحب جو ہمارے ناظم صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ روزانہ ایک نہ ایک کمیٹی سے ملاقات ہوتی رہتی، یقیناً صحیح کہہ رہے تھے۔ بہت کمیٹی والوں کو دیکھا، بہتوں کو دیکھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پرعزم بہت کم دیکھا۔ جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس آخر کا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہ جو آخر کا وجود ہے اس وجود کا میلاد مناتے ہوئے اتنی خوشی سے دیکھا، تو پھر بڑوں میں اتنی خوشی کے میلاد منانے کا جذبہ کیا ہوگا؟ جب چھوٹوں کا یہ عالم ہے تو پھر بڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن مجھے ذرا بتائیں آپ لوگ کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ پہلا جز جو دیا ہے وہ آخر ہے کیا؟ وہی ہے اول،
یہ اول کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختلاف روایت 12 ربیع النور شریف کو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. بے اختلاف روایت کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اعلیٰ حضرت سرکار جو آپ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو ان کی تحقیق 12 ربیع النور شریف کو نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہی دھوکہ دینے کے بعد یہی رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے 12 ربیع النور شریف نہیں منایا، 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 8 ربیع النور شریف کو ان کی تحقیق ہے، تو 12 مناتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا وہیں پر پوری عبادت اگر پڑھ لی جائے تو معاملہ واضح ہو جائے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے گرچہ میری تحقیق اپنی آج کی ہے لیکن میں جمہور کے قول پہ عمل کرتا ہوں، 12 ربیع النور شریف مناتا ہوں. 12 ربیع النور تو پورا کیا جائے بھائی. تو آپ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی سارے نبیوں کے بعد اس کو ہم نے منایا، جانا، پرکھا خوب اچھی طریقے سے. لیکن یہ وہی ہے اول. اس فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس جزئیے کو جاننا چاہتے ہو اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، کوئی زیادہ تڑک بھڑک نہیں، زمینی اعتبار سے زمینی سطح پر میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں. اگر سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ یہ جز آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کی شعر کا، جتنے لوگ سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. ماشاءاللہ. کیا یہ بیان کیا جائے یا میلاد مصطفیٰ؟ دیکھیں اس میں مت پڑھیے آپ، بہت موضوعات ہیں اس میں. ایک ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ثبوت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ثبوت عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ابتدائے آغاز نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم جشن مناتے ہیں، اسی جشن میں بہت سارے موضوعات پیچیدہ پوشیدہ ہیں. اور ایک موضوع کو لے لیا جائے تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹے کہیں جانا نہیں ہے. کسی ایک موضوع کو یہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، علم کے سمندر، ظاہر سی بات ہے یہ علوم کا سمندر جس میں جو جتنا غوطہ لگائے گا اتنے قیمتی موتیوں کو نکالتا ہوا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو، ہمارے یہاں کا 14 سال کا بچہ کسی لائق نہیں ہوتا ہے، نہ کسی معاملات میں اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر پاتا ہے، نہ کسی ہنر سے وابستہ ہو پاتا ہے قاعدے سے. 14 سال کی عمر میں کوئی اتنا ماہر آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا جس کو میں نے علامہ نقی علی خان کے احاطے میں اس شہزادے کو دیکھا جس شہزادے کو سیدی امام احمد رضا خان کہتے ہیں. 14 سال کی عمر میں آپ قلم کو اٹھاتے ہیں تو گویا قلم توڑ دیتے ہیں. دلائل کے انبار. حد تو یہ ہے کہ آپ کے والد نے جب اس استفتاء کو دیکھا، اس کا جواب دیکھا، اس کے دلائل کو دیکھا تو فرمایا لے جاؤ سارے دستاویز اور یہ مہر بھی دے دو. آج سے بریلی شریف میں اگر کوئی فتویٰ دے گا تو میرا بیٹا احمد رضا دے گا. یہ کیفیت ہے اس نوجوان کی. مولا تعالیٰ اس نوجوان کی اس جذبے کو اور اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا ان نوجوانوں میں دیتا. بڑی بات ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں صحابہ نے سوال کیا، من متى كنت نبيا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ نبی کب سے ہیں؟ سب سے پہلے قصیدہ بردہ کے 2 شعر لے لیجئے جو میرا اپنا معمول ہے اور میں جس کا معمول بھی ہوں اور خود وہیں کے بیان مقدس سے وہیں سے زیادہ نہیں. یہ توفیق کوئی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اسکندریہ ہم لوگوں کا محبوب تقریباً ہفتہ نہیں تو مہینے میں تو پہنچ ہی جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. وہ مصر کے دورانی اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے میں جو کچھ عطا فرمایا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت بدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شعر لے لیجیے اور وہی شعر تمام شعروں پر بھاری ہے امام بوصیری کا، چونکہ امام بوصیری نے آیات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات پر بہت سارے اشعار کو پیش کیا ہے.
انہی میں سے ایک شعر یہ ہے، ابتدا دے فرماتے ہیں ابانا مولدہو انتی بعنصرہی یا طیب مبتدئ منہ ومختتم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمجتبى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمرتضى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف العاشر الکرم، یا رب اغفر بالمسلمین بما، یا رب اغفر بالمسلمین بما، یا رب اغفر بالمسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصى وفی الحرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ۔ ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، خواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رقم فراز ہیں۔ قصیدے نور میں آپ یوں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا۔ منہج اعلیٰ حضرت کو آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ منہج اعلیٰ حضرت کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ایک ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اور اسی کو اگر اس کی تشریح کیا جائے تو اسی کو منہج اعلیٰ حضرت۔ منہج کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے ابھی اسی شعر میں فرمایا ہے، قصیدے نور صرف نہیں ہے، یہ پورا طریقہ آپ کو بیان فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، یہ آیت ولادت ہے، ایک نشانی ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا زمانہ قریب آئے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیع النور شریف کا موقع آئے، اور جب آپ کی ولادت کا جب رات جاتے جاتے اور دن آتے صبح آتے آتے بھور کا موقع آئے تو آخر یہ کرے گا، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا پوری رات چک کر کے عبادت کرو، جسے توفیق ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جسے توفیق ہو اپنی جبین نیاز کو سجدوں سے منور کرے، جسے توفیق ہو اوراد وظائف پڑھے، جسے توفیق ہو درود و سلام پڑھے، جس کو جو توفیق ہو پڑھتا رہے، کوئی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا رہے، جس کو یاد ہو پڑھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جسے یہ نہ یاد ہو یہ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کو یہ بھی نہ یاد ہو پڑھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جسے نہ یاد ہو وہ یہ بھی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کے ولادت کا موقع آئے، جب قربت آ جائے، جب وہ صبح کی گھڑی آئے جسے آپ بھور کا وقت کہتے ہیں، وہ وقت آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتجی ہو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ایسے انداز میں کہ لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک کرے پاک در کی ہے سرکار، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز نہیں بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہو نہ حاجت کرتی ہے، اور کہہ دو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منہج اعلیٰ حضرت اس وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے آپ دعا مانگیں، کون سی دعا ہے جو آپ کی باب اجابت سے نہ ٹکرائے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے عرب والوں کو اور پورے عرب کو نہیں پوری دنیا کے مریضوں کو شفایاب فرما دیا پیارے مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ۔ وہ کون سی دعا ہے جو آپ کے ولادت کے صدقے قبول نہ ہو؟ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگے کہ جو مانگتا ہے سب پاتے ہیں، آخر وہ کون سا خزانہ ہے؟ کیسا اعلیٰ حضرت سرکار نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا، فرمایا نہیں ایسا مت سوچو، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، واہ، جو گدا دیکھو
لیے جاتا ہے توڑا نور کا، قطعہ نور کا، صدقہ نور کا، تحفہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اما نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کی سرکار ہے. اول ما خلق اللہ نوری ثم خلق جمیع الاشیاء من نوری وانا من نور اللہ. کس طرح سے اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سارے مفاہیم کو اپنے شعر میں جمع کیا ہے. پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں وہ دور دیکھو ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا. یا رسول اللہ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تجھ کو دیکھا یا رسول اللہ، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اے رضائے احمدی. ایک مفہوم اور سماعت کر لیں. 14.25 سال کی جب عمر دیکھتا ہوں اور اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کو دیکھتا ہوں، اور جب آپ کے حرکات و سکنات اور آپ کی فعال شخصیت جس کو ہم 20 نہیں 50 نہیں سینکڑوں علماء مل جائیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے نوق قلم سے نکلنے والے تحریرات کو 100 سال گزر جائے جمع نہ کر پائیں گے. اس طرح سے جس طرح سے اس شہزادے نے علامہ نقی علی خان علی رحمت الرضوان کے شہزادے نے جمع کیا، یقیناً وہ قلم چلا تو اتنی تیزی سے چلا، اتنی تیزی سے چلا. اللہ تعالیٰ نے اس قلم میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی. جتنے بھی آقا حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کے جتنے فرمودہ فرمان ہیں، آپ کے قلم کے جتنے بھی اثاثے ہیں سب کو جمع کر لیا جائے اور ایک دور کے علماء کو جمع کیا جائے اور ان سارے کے اثاثوں کو جمع کیا جائے اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے. قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، معین الدین اظہری جیسے ہزاروں لوگ پکار کر کے کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے زندگی کا جو اثاثہ ہے، آپ کا جو قلمی اثاثہ ہے، آپ کا جو فکری اثاثہ ہے، پورے دور کے علماء کے اثاثے پر بھاری نظر آئے گا. وہ پورے دور پر کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اثاثہ ایسے نہیں عشق مصطفیٰ کے تحلیل سے منور ہو کر کے آیا ہے، عشق مصطفیٰ کے اس نورانیت سے ہو کر کے آیا ہے. ہم نے پوچھا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، اتنا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے دیا؟ 20 سال تک ہم جیسے لوگ جب چٹائیاں لگاتے رہے، تب جا کر کے کوئی عالم بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی مولوی بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی مفتی بنتا ہے، تب جا کر کوئی محدث بنتا ہے، تب جا کر کوئی مفکر بنتا ہے، تب جا کر کوئی ادیب بنتا ہے، تب جا کر کوئی بلاغی بنتا ہے، تب جا کر کوئی منطقی بنتا ہے، تب جا کر کوئی فلسفی بنتا ہے. کہ 14.25 سال کی عمر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں. آخر یہ صدقہ ہے کس کا؟ کہا میں نے خود سے سیکھا ہے، اپنے والد سے سیکھا ہے، دور کے علماء سے سیکھا ہے. مگر یہ صرف سیکھنے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ ہے نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے. پوچھا دلیل کیا ہے تو جواب ارشاد فرماتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ نبی اور آل نبی کا صدقہ لو، زندگی کامیاب ہو جائے گی. دعویٰ صرف مت کرنا، دلیل پیش کرنا. دعویٰ کرنے والے بہت پائے جاتے ہیں اسلام میں، اور ہر علاقے میں اور ہر جگہ کہنے والے بہت سے لوگ ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے بہت کم ایسے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح طریقے سے چلنا جانتے ہیں. چلنا جاننے کے لیے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کو قاعدے سے پڑھو اور ایک صفحہ سمجھنے کی کوشش کرو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. اردو پڑھنے والوں اعلیٰ حضرت سرکار کا علمی مقام کیا. صرف ایک صفحے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں. دعویٰ کرنے سے صرف نہیں ہوتا، دلیل پیش کرو اپنے عمل سے، فکر پیدا کرو. وہی ہے اول. اب ذرا میں اس گفتگو پر آؤں ورنہ آپ کہیں گے کہ باتیں کچھ اور، دعویٰ کچھ اور، دلیل کچھ اور. وہی ہے اول. ممتا کن کا نبی جن یا رسول اللہ. یہ 12 ربیع الاول شریف کو جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں یہ دوسرا جز ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. یہ آخر کو ہم مناتے ہیں. سارے نبیوں کو بعد میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ظاہری شکل میں متشکل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پہلے ہے کیا؟ ممتا کنت نبی جن یا رسول اللہ. صحیح حدیث میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے ہیں؟ جب یہ سوال پوچھا صحابہ نے تو جواب ملا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در نبوت سے
مسجد نبوی ہے, صحابہ ہے. جواب دیتے انا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی کیفیت کو پار کر رہے تھے, منزلوں کو پار کر رہے تھے. اب وہ منزل کتنی بڑی ہے اور اس کی مسافت کیا ہے؟ یہاں سے لے کر گورا چوکی تک ہے, یا یہاں سے لے کر سعد اللہ نگر تک ہے, یا یہاں سے لے کر اترولہ تک ہے, یا لکھنؤ تک ہے, یا ممبئی تک ہے, یا کہاں تک ہے؟ انا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. دوسری جو ضعیف حدیث پاک ہے اس کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل, پانی اور مٹی کی منزل کو پار کر رہے تھے. ابھی آپ کا مجسمہ, ابھی آپ کے وہ کیا کہتے ہیں زمین گوندھے نہیں گئے, اس کا مجسمہ تیار نہیں کیا, پتلا تیار نہیں کیا, اس میں روح نہیں پھونکی گئی. میرے آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل کو پار کر رہے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا مِن متى كنت نبیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے حبیب آپ نبی کب سے ہیں, تو جواب